آدمی کی عظمت بڑھ جاتی ہے، آدمی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں بھی مخلوق کے ہاں بھی۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ کے ہاں بھی وہ ذلیل تصور ہوتا ہے، مخلوق کے ہاں بھی۔ اور سب سے پہلے جب آدمی نیکی کرتا ہے پہلا مرتبہ انسان کا جو بلند ہوتا ہے اللہ اپنے ہاں کرتے ہیں۔ مخلوق کی نظر میں تو اللہ بعد میں عزت دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اس آدمی کی عظمت فرشتوں سے بیان کرواتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس آدمی کو عظیم بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، مت سمجھو۔ آپ سے کسی نے پانی مانگا، آپ نے گرمی ہے برف نہیں ہے تو کیا ہوا، نل کا چلائیں، تازہ پانی نکال کے اس کو پلا دیں، اس نیکی کا بدلہ بھی۔ یہاں تک بات ہے آپ اللہ کے کسی دوست کو، اللہ کے کسی ولی کو نماز کا وضو کروا دو گے نا، کل قیامت کے دن وہ آدمی اس اللہ والے کو جنت میں جاتا ہوا جب دیکھے گا تو وہ آدمی عرض کرے گا یا باری تعالیٰ یہ تیرا دوست جا رہا ہے، میں نے اس کو وضو کروایا تھا۔ آدمی کو یاد آ جائے گا، یاد اللہ کو تو پہلے پتہ ہوگا نا، اس لیے تو آمنے سامنے کھڑائیں گے نا کہ یہ بولے، تو وہ بولے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے اس دوست کو وضو کروایا تھا۔ اللہ حکم فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے کہ میرے دوست سے کہیے رک جائے، رک جائے گا۔ یہ آدمی آگے بڑھے گا، حضرت فلاں جگہ آپ کو میں نے نماز کا وضو کروایا تھا۔ ہاں میری سفارش کرو۔ وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے وضو کروایا تھا تو اس کو معاف کر دے۔ بس سفارش کریں گے نا اہل اللہ، قرآن کا حافظ، عالم، شہید، یہ سفارش کریں گے نا قیامت کے دن، اللہ کے نیک بندے گناہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے نا، اس سفارش کے لیے کوئی بہانہ بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ ایک اللہ والا جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ ایک گناہگار کو بخشنا چاہیں گے، وہ سامنے کھڑا ہوگا باہر، عرض کرے گا یا باری تعالیٰ یہ ہمارے علاقے میں تقریر کرنے آیا تھا، میں نے اس کو چائے پلائی تھی۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے روکو، دیکھو اللہ رکوا رہے ہیں نا کہ اس کی سفارش بھی اللہ کروا رہے ہیں۔ سفارش کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ وہ رک جائے گا، یہ کہے گا آپ آئے تھے، بڑی اچھی تقریر کی تھی ماشاءاللہ فلاں جگہ پر، لوگوں کو آپ نے اللہ کی محبت سکھائی تھی، بعد میں نے آپ سے درخواست کی تھی میرے گھر چائے پی لو، آپ نے پی تھی، میری سفارش کرو، یا اللہ اس کو بخش دے، وہ سفارش کرے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر، اور اللہ رب العالمین ایسے کریم ہیں، ایسے مہربان ہیں، اپنے بندے کی چھوٹی سی نیکی، جیسے کہتے ہیں مثقال ذرہ، ایک ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے سر کو، اس کے برابر بھی اگر آپ کی کوئی نیکی ہوگی رب کریم اسے بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اسے بھی ضائع ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ کہیں گیا گندم لینے، پہلے بوریاں نہیں ہوتی تھی، تھیلے نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے ہوں گے تو بہت تھوڑے ہوتے ہوں گے، تو چادر میں وہ گندم لے آتے تھے،
اور چادر میں باندھ کے گھر لے آیا، اس نے کھولا تو اس کے اندر سے چونٹی نکلی، وہ پریشانی سے ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی، اس نے گندم باندھی، دوبارہ وہیں لے گیا، وہاں جا کے اس نے گندم صاف کی، چونٹیاں بھی نکل گئی، اس میں سے ٹوٹے پھوٹے دانے جو مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نکل گئے، اور جو تھوڑا بہت کک مک ہوتے ہیں وہ بھی نکل گئے، پھر لے آیا۔ لیکن اس کے دل میں جو اصل بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ چونٹی بیچاری اپنے خاندان قبیلے علاقے سے بکھر گئی، اسے چھوڑنا ہے۔ جب وہ مرا، جب وہ مرا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کیا ہوا، کہا یہی ایک نیکی کام آ گئی۔ دیکھو کتنی چھوٹی سی نیکی ہے یار، اگر کسی کو سناؤ اس کو ہنسی آتی ہے، مذاق اڑائے گا، حضرت ایک نیکی ہے۔ اب لوگ سنیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، ہیں حضرت صاحب ایک گل سنا یہ نیکی ہو جاتے ہیں، اگر قبیلے ہے یہ والی چھوڑنا پوچھ گئے یار، عقل کو کم گنو سے۔ لیکن یقین جانو، بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے نا، میزان برابر ہوگا، شب برات پہ بھی میں نے سنایا تھا، میزان برابر ہوگا، آدمی کو ایک نیکی پکڑے گی، ایک نیکی کام آئے گی جو نیکیوں والا پلڑا جھکا دے گئی، اور وہ نیکی ہوگی قبر پہ مٹی ڈالنا۔ یار بندہ ویسے بیٹھا ہوتا ہے ڈال دیتا ہے، نہیں ڈالتے، لیکن یہی نیکی کام آ جائے گی کل قیامت کے دن۔ اب یہ بھی ہم اس کو نیکی شمار کرتے ہیں، نیکی ہے لیکن ہم اس کو نیکی شمار کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر جب بھی آدمی نیکی کرتا ہے، جو رب عظمتیں دینے والا ہے اس شخص کو عظمت عطا فرماتے ہیں، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کی عظمت اللہ کے حضور سب سے پہلے گر جاتی ہے۔ لیکن وہاں بھی انتظار ہوتا ہے، پہلے توبہ کر لے بندہ، ہم سے صلح کر لے، جب نہیں کرتا تو مرتبہ گر جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک مثال ہے، کہتے ہیں میں نے کہا آدمی جب گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کے ہاں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان گر جاتی ہے، اور جب آدمی نیکی کرتا ہے سب سے پہلے اس کی عظمت، اس کی شان اللہ اپنے ہاں بڑھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے لیکن اللہ فضل کر دیتے ہیں، اللہ ہم پر کرم کر دیتے ہیں کہ ہماری عزت شان وقار اللہ اپنے ہاں بڑھاتے ہیں، اور فرشتوں پر ناز کرتے ہیں کہ فرشتوں فلاں بندے نے آج یہ نیکی کی ہے، گواہ ہو جاؤ، میں اس کی بخشش کروں گا، میں اس کو جنت دوں گا، میں اس کو یہ انعام دوں گا وہ انعام دوں گا۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو وہ جہاں اس کی اپنی عزت مرتبہ وقار ختم ہو جاتا ہے، وہیں وہ لوگوں کے ساتھ بھی جو اس کے تعلق خراب 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 ہوتے ہیں، تو وہ بد سے بھی بدترین لوگوں کے ساتھ اس کا جو آنا جانا ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اچھے لوگوں سے اچھے بھی نہیں لگتے، اچھے لوگوں سے اچھے بھی نہیں لگتے۔ ہاں، لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے، تو کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے۔
اور اللہ والے فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو چھوٹا بھی نہ سمجھیں. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھیں گے پھر گناہ چھوڑنے کا احساس پیدا ہوگا. اگر ہم یہ کہتے پھر یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے پھر گناہ کرنے کی عادت ہو جائے گی. جب ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میرے لیے چھوٹا بھی بڑا ہے انشاءاللہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ اور اللہ والے کے ساتھ ہی یاری. اللہ والا وہ نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے جو ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہو، ہر وقت سجدے کیے جا رہا ہو، ہر وقت نمازیں پڑھے. یہ بزرگ ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اہل فن جو گناہ چھوڑنے کی مشق کرنا سکھاتے ہوں وہ سچے صدیقین میں سے ہیں. آپ ان کے ساتھ جاری لگاؤ تاکہ وہ آپ کی تربیت کر سکیں، آپ کی تربیت کر آپ کو فائدہ دے سکیں، گناہ چھوڑنے کی آپ کو مشق سکھائے، آپ کو گر سکھائے، آپ کو طریقے بتائے. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ. گناہ کون چھڑواتا ہے؟ اللہ. کوشش کون کرتا ہے؟ انسان. تجربہ بھی ہوتا ہے نا، پھر کوئی دعا کرنے والا بھی تو ہوتا ہے نا، تجربہ بتاتا ہے پھر دعا بھی کرتا ہے. یا اللہ آج تیرا فلانا بندہ آیا تھا، اس نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے گناہ چھوڑنے کا جو اس کو طریقہ بتایا، یا اللہ تو اس کے لیے آسان کر دے. میں خود ہی سب کچھ ہوں، میں خود ہی سمجھدار ہوں. شاید آدمی از خود اس راہ پہ چل پڑے. گناہ کیسے گناہ چھوڑے گا؟ زنا چھوڑ جائے گا کیونکہ یہ تو ملعون گناہ ہے. شراب چھوڑے گا، یہ ملعون گناہ ہے. جھوٹ چھوڑ دے گا، یہ ملعون گناہ ہے. لیکن سب سے بڑا گناہ تکبر ہے. فرعون، حامان، نمرود، قارون، ابو جہل، انہیں کفر پر، شرک پر ڈٹ جانے پر جس چیز نے مجبور کیا وہ یہ تکبر تھا. یہی تکبر تھا. تو پھر ایسا آدمی آپ نے معاشرے میں بھی آپ نے بھی دیکھ رکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس سے بڑا اچھے عالم ہیں، ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہے، جا جا تجھ سے میں زیادہ جانتا ہوں، جا جا تو ساڑھے پترے ور گئی، ساڑھے ہتھے دا جائی، اسا تیرے کو زیادہ سمجھدار ہے، سا کو پتہ ہے. اب تکبر ہے نا، اصلاح کیسے ہوگی؟ جس آدمی کے دماغ میں خرناس بیٹھا ہے، خرناس کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، بتاؤ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خود سے افضل سمجھے. اہل اللہ کے پاس آپ جائیں گے، آپ کہیں گے وہ تو ایسا نہیں. بھائی کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہو، آپ کچھ سیکھنا چاہیں، اس کے ناز تو اٹھانے پڑیں گے نا. ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کرانے جاتے ہیں، پہلے پرچی کٹواتے ہیں، فیس دیتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، اس کے پورے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کے اتنے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی طبیعت چیک کروانی ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو اللہ والے کے بھی ناز اٹھا لینے چاہیے، چاہے خلاف طبیعت ہو. کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس ہم لائن لگتے ہیں، 1000-1500 فیس بھرتے ہیں، پھر جا کے کہیں ہماری باری آتی 3 دن 4 گھنٹے ہم اپنے نفس کو لتاڑ کے بیٹھتے ہیں وہاں.
اب آپ کو سمجھاتے ہیں یار طبیعت خراب ہے، دکھانی تو ہے یار، ذلیل کر رہے ہیں، کیا ہے مجبوری ہے یار، خوشی سے تھوڑی کر رہا کہتے ہیں نا لوگ، لیکن اللہ کے محبت سیکھنے کے لیے یہ چیزیں خوشی خوشی برداشت بھی کرنی چاہیے، تیار بھی ہونا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، اور اسے جانے بھی نہ دینا، موقع مل جائے نا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر گزرو، لیکن آپ اجنبی شہر میں ہو، آپ کو کسی نے روکا، حضرت مجھے موٹر سائیکل پہ لے چلو، آپ اسے نہیں جانتے، نہ اٹھانا، ایسا نہ ہو پھر وہ آپ کو نشہ دے کے آپ کی سواری، آپ کی جیب، آپ کا موبائل لے کے بھاگ جائے، آپ کو پیر صاحب تنسا کیا ہوئے تنسا کیا ہوئے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ ہو جانے تو کیا ہوئے نہیں، جس کو آپ جانتے ہو صرف اسے موٹر سائیکل پہ اٹھاؤ کہ یہ میرے علاقے کا بندہ ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اندازے سے اچھا نہ ہو، جس کو آپ جانتے ہو، نہیں جانتے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ آج کیونکہ فتنے زیادہ ہے، ماحول خراب زیادہ ہے، معاشرے میں خراب افراد کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے مجھے لے چلو تو آپ کہہ دو بھائی جو 30-40 روپیہ کرایہ لگتا ہے یہ لو، آپ رکشے پہ آ جانا، لیکن اپنے ساتھ نہیں بٹھانا۔ اسی طرح آپ شہر گئے ہوئے ہیں، کسی اجنبی آدمی نے آپ کو کہا بھائی مجھے فون دو، میں نے کال کرنی ہے، اسے فون مت کرواؤ، ممکن ہے کہ وہ فون پر کوئی غیر قانونی باتیں کریں یا وہ کسی خطرناک جگہ پہ فون کرے، آپ کو قومی ادارے جو ہماری سیکورٹی کے لیے ایجنسی والے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اٹھا لیں، کیونکہ ان کے پاس تو وہ ہوتا ہے نا پرزہ، ان کو تو پتہ چل جائے گا خطرناک جگہ پہ کال گئی اور اس نمبر سے گئی ہے، جس نمبر سے گئی ہے اسی کو اٹھائیں گے نا پہلے، لہذا کال نہیں کروانی۔ آپ جانتے ہو یہ میرا دوست ہے، یہ میری قوم کا بندہ ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، پھر اس پہ اعتماد ہو، پھر کال کروا دو۔ اگر زیادہ مجبور کر رہا ہے اس کو بھائی یہ ہے 50 روپیہ، آپ پی سی او پہ چلے جائیں، وہاں جا کے کسی کو فون کر لیں، کسی دکان پہ چلے جاؤ، وہ دکان والا آپ کو فون کروا دے، کرو، میں نہیں کرواتا، تو سمجھ آئی؟ ہاں اگر وہ کہے میں بھوکا ہوں، جو آپ نے پھل فروٹ لیے ہوئے ایک دے دو، وہ کہے میں پیاسا ہوں، آپ فوراً وہاں سے پانی کہیں سے آپ لے سکتے ہو، اس کو دو۔ وہ کہے مجھے موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے چلو، آپ اسے نہیں جانتے، سمجھے؟ وہ کہتے مجھے فون ملواؤ، آپ نہیں جانتے، نہیں ملوانا، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، آپ بوتل لے کے دے دو ایک، اگر بھوکا ہے کوئی جو پھل فروٹ آپ اپنے گھر کے لیے لا رہے ہو اس میں سے ایک نکال کے اس کو دے دو، بھائی میرے پاس اس وقت یہ ہے، ایک تو کھا لو، نہیں ہے سمجھ؟ ہاں بلا متا والا پکڑے پہ ہو، سال دے بعد تھانے تو چھوٹتے آؤ، اگر حضرت صاحب تائیں مروائے تائیں کیا نیکی کرنی ہے، میں بندے کو چاہیے نا، میرے کو کیا بتاؤ ڈکیٹ ہے، پولیس کھڑی ہے، وہ کچھ تھڑی گئی، میرے کو تھڑی گیا کہ اے تا ڈاکوا تو ہی نا ڈرائیور ہے، اے تا ڈاکوا تو ہی نا، تو آ جو کہیں میں دسینا بیٹھا کہ نیکی کرنی ہے، لیکن کی میں کرنی ہے، اس لیے قرآن نے بھی ضابطہ بیان کیا، آتی ذل قربا، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو، عشر دو، صدقہ خیرات دو، تو سب سے پہلے آپ کی مہربانی، آپ کی نرم مزاجی، آپ کے اخلاق، عمدہ اخلاق کے حقدار آپ کی ماں باپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ کے دوست ہیں، محلے دار ہیں، یہ لوگ ہیں،
ان کے ساتھ تو ہم بدتمیزی سے بات کریں، باہر والوں کے ساتھ اخلاق سے بات کریں، یہ اچھا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو آج روزے کا آخری دن ہے اور آج کا پیغام، آج کا درس یہی ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو سبق ہے. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھے، گناہ کو بڑا گناہ سمجھیں، نیکی کو بھی اہم سمجھیں کہ کیا پتہ کس نیکی کی اللہ کے ہاں قیمت لگ جائے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کی بھینس ہو اور وہ دکان سے چارہ خریدنے جا رہا ہو، آپ اس کو دنیا کے اعلیٰ ترین میوے لا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بھئی یہ خرید لو. وہ کہ چارہ پر ہٹ میری منج بھوک مرتی ہے چبالا، میرے کو پیسے یہ جس میں گھا کھلنا میں تیرے پھل فروٹ کے اندر کھاؤں. یہ نا سی آدمی بیمار ہو، اس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ وہ صرف اپنی دوائی لے سکتا ہے، راستے میں پھل فروٹ والا یا میوے والا اس کو ہاتھ سے پکڑ لے کہ مجھ سے خرید کے جائے، یہ اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے. آپ اس کو کہو بھائی مہربانی کر، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، صرف میں دوا خریدنے جا رہا ہوں. آپ جو چھوٹی نیکی کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے لیے چھوٹی ہو، لیکن اس نیکی کی وجہ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے تو اللہ کے ہاں قیمت لگ جائے گی. راستے پہ کانٹا پڑا ہے، آپ ہٹاؤ گے، کتنے انسانوں کا بھلا ہو جائے گا، اچھے ہوں، نیک ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، اس راستے سے گزریں گے، تکلیف سے بچ جائیں گے نا. اور آپ سے کسی نے سوال کیا مجھے پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، آپ یہ نہ دیکھو کہ یہ نیک ہے یا گناہ گار ہے، یہ بھی نہ دیکھو یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس کی جان بچانے کا مسئلہ ہے. لیکن نیکی ایسی نہ کرو کہ آپ کی جان جاتی رہے. حضرت میں کو موٹر سائیکل چیز لو پتہ لگے رومال سنگوات منہ تو رکھ لیتے ہیں، شام کو بیوش تھیا پیا بندے فون کرو تو بندہ فلانی جا سڑک کے کنارے تے ٹھٹھا پہ چا ونجو، وہ واپسی آئے بولا سیدھا خان کا جو حضرت صاحب تو آکھیا ہوئے، تو آکھیا ہوئے نیکی کرنی، تو میں نے ایسے میں پہلے سمجھے نہ بیٹھا نیکی کرنی ہے، نیکی دے راستے سے صحیح ہے. جس طرح سے نیکی کرنا آسان ہو وہ طریقہ کریں، جس میں آپ کی جان آپ کا مال خطرے میں ہو ایسی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، اپنی حفاظت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.